پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت کئی شہروں میں صحافیوں کا احتجاج۔ مظاہرین کی پیکا ایکٹ کے خلاف نعرے بازی۔ سوشل میڈیا کی آڑ میں سچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافی رہنماؤں کا مظاہرین سے خطاب۔ سیاسی اور سماجی تنظیموں کا صحافی برادری سے اظہار یکجہتی۔ قلعہ عبداللہ میں خوارج کا حملہ ناکام، 5 خوارج ہلاک اور 2 فوجی جوان شہید۔ ISPR کے مطابق 27 اور 28 جنوری کی شب خوارج نے گلستان میں فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش کی۔ خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چوکی کی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی۔ جھڑپ کے دوران 2 خودکش حملہ آوروں سمیت تمام 5 خوارج ہلاک ہو گئے۔ فلسطینیوں کی جگہ امریکہ اسرائیلیوں کو نکال کر گرین لینڈ میں بسا دے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے منصوبے پر متبادل خیال پیش کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ایسے کسی بھی حملے کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ Pakistan Bill 2025 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے رکھتا ہوں، جو تحریک کے حق میں وہ عام جواب دے، جو تحریک کے مخالفت میں وہ نئی میں جواب دے۔ عام والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے۔ اپوزیشن اور میڈیا تنظیموں کی مخالفت نظر انداز۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور۔ ڈیجیٹل نیشن بل پاکستان بھی منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، احتجاج۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ متنازع پیکا ایکٹ نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل صدر مملکت کو توثیق کے لیے بھجوا دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان انٹریکشنز کو بڑھائیں گے تاکہ آپ ہمارے سامنے آمنے سامنے ہو جائیں۔ کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں۔ ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چلے دودھ سے تلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی۔ کسی سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں، کہیں اور جا کر چغلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک کی ترقی میں کراچی کی تاجر برادری کا اہم کردار ہے۔ تاجر برادری کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب۔ کہا تاجر برادری کے مسائل کو ہم سب جانتے ہیں۔ آج کراچی میں بھتہ نہیں مانگا جا رہا، دھمکیاں نہیں مل رہی، مزدوروں کو ہڑتالوں اور جلسوں میں شریک کرنا بند ہو چکا۔ وفاق کو نشانہ بناتے ہوئے بولے یہ کیسی حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتی۔ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کو یہ صوبہ کھلاتا ہے۔ ناصر شاہ صاحب نے شروع میں کہا تھا، باقی بزنس کمیونٹی سے بھی لوگوں نے کہا کہ جو حق اس صوبے کا ہے، اس صوبے کے لوگوں کا ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا رہا ہے کہ ہمارے اوپر۔ اور میں بڑا کلیئر کہوں گا، کراچی کے ایشوز نئے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈیٹیوریٹ جیسے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے اس شہر کے ایک ان پلانڈ گروتھ کو کیا گیا تھا۔ میں اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں کہ یہاں پہ آرگنائزڈ بھتہ لیا جاتا تھا۔ شدید مسائل ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں آگے۔ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ صوبہ سندھ پاکستان کا گروتھ انجن ہے۔ اس صوبے کے لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں ملتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا وہ دور بھی دیکھا ہے، ماہانہ گاڑیوں سے بھتہ لیا جاتا تھا۔ کراچی کے مسائل نئے نہیں، آج کل مذاق کی فضا چل رہی ہے۔ مذاق لوگوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ آپ مذاق کرتے ہیں، دوسرے لوگ اسے سنجیدہ لے لیتے ہیں۔ یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی۔ شاید میں تو امید رکھوں گا کہ شاید دونوں طرف سے تالی بج جائے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے۔ میں اس کو تو ابھی برقرار رکھیں گے، کوئی ڈیزالو نہیں ہم کریں۔ حکومت راہ تکتی رہ گئی، اپوزیشن ہری جھنڈی دکھا گئی۔ پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ختم، کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان۔ اجلاس میں 45 منٹ تک اپوزیشن کمیٹی کا انتظار کیا گیا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا
کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں چل سکے۔ میرے دروازے کھلے ہیں، توقع رکھتا ہوں مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم اگر اجلاس میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کیا ہوا ہے، مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ واپس اس کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو رابطہ کرے گی اور پھر اسپیکر صاحب کو نئی ڈیٹ طے کریں گے اور ہم پھر بیٹھ کے اس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور وے فارورڈ بھی بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات، مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس پر بات چیت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایاز صادق نے بتایا کہ تحریک انصاف کے ارکان کو گزشتہ روز فون کر کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کی تھی۔ عرفان صدیقی کے مطابق پی ٹی آئی کے مطالبات پر تمام اتحادیوں کی مشاورت سے مکمل تیاری کر کے آئے تھے۔